عثمان، یہ آپ کا ذاتی نام ہے، اور یہ نام صحابہ میں بڑا مقبول نام ہے، بڑے عظیم صحابہ اس نام کے ہوئے۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حبشہ بھی ہجرت کی ہے، بدر میں شریک ہوئے ہیں، پہلے صحابی ہیں جن کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ تو اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ بھائی جنت البقیع میں پہلا صحابی کون سا دفن ہوا، تو عثمان بن مظعون، افانی عثمان بن مظعون، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشانی کو بوسہ دیا اور یہ فرمایا رحمک اللہ یا عثمان ما اصبت من الدنیا ولا اصابت منک۔ تو حضور کی زبان مبارک سے لفظ عثمان ادا ہوا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عثمان نام جو ہے کہ بڑے عظیم صحابہ کا نام ہے، اس لیے شیطان آپ کو وسوسہ نہ ڈالے۔ حضرت عثمان جوہنی بھی ایک صحابی ہیں، حضرت عثمان الداری بھی ہیں، محدث گزرے ہیں عثمان بن ابی سلیمان بن جبیر بن مطعم، حضرت عثمان بن اسحاق گزرے ہیں، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہیں، کوفہ کے بڑے محدث ہیں حضرت عثمان البتی۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ پڑھے لکھے لوگوں کا نام عثمان ہے، تو اس لیے اپنی علمیت کا ظہور نام پہ مت کیجئے گا، آپ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں کہ عثمان کا معنی کیا ہے۔ اسی طرح کئی صحابہ، علماء، محدثین اس نام کے گزرے ہیں، اور یہ تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہم سے زیادہ عربی دان تھے، نیک، عزت دار اور مہذب انسان تھے وہ لوگ۔ میں کبھی نام کا مسئلہ بنے تو آپ کو ایک اور دلیل دیتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں لال شہباز قلندر، ان کا اصلی نام کیا؟ میں وہاں گیا زیارت کرنے کے لیے، فاتحہ پڑھنے کے لیے میں گیا ایک دفعہ، ان کا تذکرہ میں 37 نمبر سٹوری پہ کرایا۔ ان کا اصلی نام آج بھی گیٹ پہ لکھا ہوا ہے، ایک تو یہ نا کہ میں کتاب سے پڑھ لوں یا تاریخ بتا دوں، آج بھی ان کا نام گیٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے، حضرت سید عثمان مروندی قلندر لال شہباز رحمت اللہ علیہ، یہ آج بھی لکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے عثمان نام پہ اپنی علمیت کا ظہور مت کیجئے گا۔ حضرت علی کے ایک بیٹے کا نام عثمان ہے جو کربلا میں شہید ہوئے، اور ان کی والدہ کا نام ام البنین ہے۔ یہ حضرت عباس علمبردار کے سگے بھائی ہیں، تو حضرت عباس علمبردار کے بھائی کا نام عثمان ہے، تو حضرت عباس کا نام تو لیتے نا، تو عثمان ان کا سگا بھائی ہے، کربلا میں شہید ہوئے، کوئی نہیں آپ کو بتائے گا۔ اہل تشیع کی کتاب مقاتل الطالبین صفحہ 33، التنبیہ والاشراف، شیخ مفید کی کتاب الارشاد میں بھی ہے اور جلال العیون میں بھی ہے کہ کربلا کے شہداء میں ایک نام عثمان بن علی کا ہے۔ تو اگر شیطان آپ سے تبرہ بلوائے تو یہ سوچ لیجئے گا کہ جب آپ عثمان پہ تبرہ بول رہے ہوں گے تو اس وقت کون سے عثمان ہیں؟ جو عباس علمبردار کے بھائی ہیں، کربلا میں جو شہید ہوئے، لال شہباز قلندر کا نام بھی عثمان ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ غنی، غنی یہ عربی ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بے پرواہ۔ ان اللہ غنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ جہانوں سے بے پرواہ ہے۔ تو آپ کا معلوم ہے جب آپ کے پاس دولت آ جاتی ہے تو آپ بھی تو بے پرواہ ہو جاتے ہیں، پھر آپ کو بندوں کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ تو غنی اب ہم استعمال کرتے ہیں جس کے پاس کثرت مال ہے، یہ بھی قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ سورۃ الفاتر آیت نمبر 15، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ ایک نکتہ بتاتا ہوں میں آپ کو، آپ قرآن مجید میں پڑھیں گے نا تو جب بھی زیادہ تر غنی آئے گا تو اللہ تعالیٰ کا صفاتی ناموں میں سے ایک نام حمید ساتھ آتا ہے، غنی حمید، یہ زیادہ آتا ہے۔ سورہ محمد آیت نمبر 38، اس میں تو واضح مطلب بیان کر دیا کہ غنی کا مطلب واضح طور پہ کیا ہے، وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ۔ اب سمجھ آ گئی؟ وہ ترجمہ نہ بھی کرے تو آپ کو معلوم ہو گیا غنی کا معنی کیا ہے، وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، اللہ غنی ہے، تم فقیر ہو، تم محتاج ہو۔ لفظ غنی
17 مرتبہ قرآن مجید میں آیا ہے، اور اللہ ہی کے لیے آیا ہے۔ یہ ذرا غور سے سنیے گا، اللہ ہی کے لیے آیا ہے، پھر بھی آپ حضرت عثمان غنی 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 کہتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ رضا خان بریلوی، جو آج کے دور کے بھی مجدد ہیں، آپ کا مذہب صحیح تھا۔ آہستہ آہستہ آپ سب لوگ اپنا تو رہے ہو، وہی اپنا رہے ہو، کچھ تھوڑی سی منڈمنٹ کر کے جواب دے کے وہی اپنا رہے ہو آپ لوگ، لیکن ان کی بات ٹھیک تھی کہ بھائی یہ شرک نہیں ہو سکتا۔ جو لفظ اللہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے اگر وہ بندوں کے لیے استعمال ہوتا ہے تو وہ دوسرے معنی میں ہے مجازی طور پر، تو یہ شرک نہیں ہوتا۔ اب آپ دیکھ لیجئے، غنی 17 مرتبہ اللہ کے لیے آیا، اب آپ لوگ اپنی زبان سے غنی کہہ رہے ہو حضرت عثمان غنی کو بھی، کیا اسی طرح غنی کہہ رہے ہو جیسے اللہ کو کہتے ہو؟ نہیں جی اس طرح تو نہیں کہتے۔ اچھا تو فرق کر رہے ہو نا، تو بس یہی فرق داتا میں بھی کرتے تھے، یہی فرق غوث اعظم میں بھی ہوتا ہے، یہی فرق جو ہے وہ مشکل کشا میں بھی ہوتا ہے، جو فرق غنی میں ہو رہا ہے۔ تو آپ کو غنی کا ٹائٹل بہت سے مواقع پر اپنی دولت صرف کرنے کی بنا پر آپ کو عطا کیا گیا۔ آپ نے اللہ کی رضا کی خاطر بہت خرچ کیا اور بہت مرتبہ خرچ کیا۔ آپ نے جیش اسرا میں اتنا چندہ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں۔